الحمدللہ ایک بار پھر اللہ کے پاک گھر کی حاضری کے لیے ساری دنیا سے قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔ کئی قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور کئی قافلے مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں، اور سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم ترین گھر خانہ خدا، بیت اللہ، خانہ کعبہ، سرزمین کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ اور سب سے پہلی مسجد، اللہ جل شانہ کا پاک گھر، اس کی حاضری کے لیے ساری کائنات سے مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے اور بچیاں ادائیگی فریضے کے لیے، اور بچے اور بچیاں ادائیگی شوق کے لیے خانہ کعبہ اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ماہ مقدس میں بالخصوص رخ کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے چند ضروری گزارشات حج کے تعلق سے۔ حج کیا ہے اور ارکان اسلام میں اس کا کون سا درجہ ہے، کون سا نمبر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ جل شانہ نے حج کے حوالے سے کیا تاکیدات ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں نے جو اس عظیم ترین فریضے کو انجام دیا ہے، تو ان کے طریقوں میں سے اور ان کے شوق محبت کے انداز میں سے ایک دو ان کے انداز آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں فرض ہے، اور یہ معلوم مہینے شوال سے شروع ہو کر ذی الحجہ تک ہیں۔ شوال، ذی قعد جس میں ہم موجود ہیں، اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک الحج اشہر معلومات میں داخل ہے۔ ویسے تو حج کے جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ سے 12 تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں۔ شوال اور ذی قعد کے مہینے کو داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے احرام باندھ لینے کی اجازت ہے، کہ شوال سے ہی احرام حج کے باندھ لیے جاتے ہیں، اور عشاق شوال کے مہینے میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں فرض ہے، اور انہی مخصوص دنوں میں حج ادا کیا جائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، تو ان مہینوں میں جس کے اوپر حج لازم ہو گیا، ان مہینوں میں جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس پر حج فرض ہو گیا ان مخصوص مہینوں میں، تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران صحبت کی بات عورتوں سے نہ کرے، وہ شرم کی بات ہے۔ لہذا حج کے ان مہینوں میں جب کہ اس نے احرام باندھ لیا، تو اس کے بعد پھر وہ
صحبت کی بات اور انٹرکورس کی بات اپنی زوجات سے اور اپنی بیویوں سے نہ کرے کہ یہ اس موقع کے لیے منع ہے. ولا فسوق، اور کوئی گناہ کی بات بھی نہ کرے. ایک تو اپنی زوجہ سے جو خاص گفتگو ہوتی ہے وہ بھی نہ کرے. ولا فسوق، اور جو حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور احرام باندھ چکا ہے وہ کوئی گناہ کی بات بھی نہ کرے اور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے. ولا جدال، اور ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے نکلا ہے. اللہ کے گھر کا حج کرنا کوئی عام بات تو ہے نہیں اور روز روز ہوتا بھی نہیں. یہ تو نصیب وروں کا کام ہے اور نصیب والوں کو اللہ کریم یہ موقع عطا فرماتا ہے. اب جب تم اس عظیم مقام پر آئے ہو اور اس عظیم کام کے لیے تم نے ارادہ کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، تلبیہ پڑھ لیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تم پڑھ چکے ہیں، تو اب تمہیں اپنے اوپر پورا کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ تمہارا حج صحیح معنوں میں حج مبرور بن سکے، حج مقبول بن سکے، تمہارا یہ سفر ضائع نہ جائے. لہذا ایک تو وہ جائز بات جو شوہر اپنی بیوی سے عام حالات میں کر سکتا ہے، وہ بات بھی احرام باندھنے کے بعد اپنی زوجہ سے بھی نہ کرے. دوسروں سے تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر حال میں حرام ہے کہ کسی اور سے کوئی صحبت کی بات کرے، لیکن اپنی زوجہ سے جو کر سکتا تھا وہ بھی احرام باندھنے کے بعد یہ نہ کرے، چونکہ بہت بڑا ہدف ہے اس کا، بہت پاک بارگاہ میں جا رہا ہے، اپنے دل کی سیاہی مٹانے کا موقع حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، حجر اسود کو چومنے یا استلام کرنے یا دور سے استلام کرنے کے لیے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مزدلفہ میں جائے گا، منی میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، جمرات کو کنکر مارے گا، مقدس مقامات پر جائے گا، قربانی کرے گا، مختلف مقامات پر ہماری مقرر کردہ ذمہ داریوں کو اور احکامات کو بجا لائے گا. لہذا یہیں سے اپنا قبلہ درست کر لے اور وہ بات جو عام حالات میں اس کے لیے جائز تھی اس کام سے بھی اور اس بات سے بھی اجتناب کرے. ولا فسوقا، اور کوئی فسق کی بات نہ کرے، کسی قسم کی فوش بات نہ کرے، کتنا بھی غصہ آئے گالی نہ دے، کتنی بھی اس کو تکلیف پہنچے کسی کو اذیت نہ دے. ولا جدال، اور جھگڑا کسی صورت میں نہ کرے. اتنا رش ہوتا ہے دھکا لگ جاتا ہے، حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے پر لوگ گر رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کے دوران لاکھوں آدمی، تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ آدمی حج کرتے ہیں. 30 لاکھ آدمی کہیں پر جمع ہو جائیں تو وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ 30 لاکھ کے آس پاس یا اس سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہیں، دھکا بھی لگے گا، کسی سے چوٹ بھی لگ جائے گی، کسی کی کوہنی لگ جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گھور کے دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کے دھکا دے دے، ہو سکتا ہے کوئی آپ پر چارج کر دے، ہو سکتا ہے کسی کا سامان آپ پر گر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ پر گر جائے. ولا جدالا، آپ کے لیے ایک حاجی کے لیے اللہ کا فرمان یہ ہے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، نہ زبانی نہ جسمانی، نہ زبان سے لڑنا ہے اور نہ ہاتھ پاؤں استعمال کرنے ہیں. یہ 3 کام بطور خاص اللہ کریم نے منع فرمائے. فلا رفث، جب تم پر حج فرض ہو گیا، اللہ نے تمہیں حج کرنے کی توفیق الزامی فرما دی، اب اتنے بڑے کام کے لیے چلے ہو تو اپنے مزاج پہ سب سے پہلے
اتنا بڑا ٹاسک تم چیز کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے مزاج کے اوپر سب سے پہلے ہوم ورک کرو. اس مزاج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر برباد ہو جائے. دنیا کے ایک کونے سے سفر شروع کیا، بال بچوں کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، سفر اختیار کیا. سفر تو خود عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. پھر گھر والوں کو چھوڑنا ایک مزید مشقت، پھر جگہ صحیح ملے نہ ملے، وقت پہ گاڑی ملے نہ ملے، یہ ساری مشقتیں تم اٹھا رہے ہو. لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی اگر تم نے کر دی تو کئی ساری محنت تمہاری برباد اور بیکار نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اپنے مزاج پہ کام کرو. ہم نے تم کو وہ چیز بھی منع کر دی جو عام حالات میں تمہارے لیے روا تھی، کہ زوجہ سے بھی وہ بات نہیں کرنی، ولا فسوقا، اور کوئی فسق کا کام نہیں کرنا. کوئی فسق کا کام، کوئی برا جملہ، کوئی گالی، کوئی تیز جملہ، کوئی دل آزاری کی بات، ولا جدالو، اور جھگڑا نہیں کرنا. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا. جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ سامان سفر لے لو. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس پورے مبارک سفر کے لیے تلقین فرما رہا ہے اور ایک بندے کی ذہن سازی فرما رہا. مینٹلی بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لو کہ اپنے دماغ کو اس بات پر لگاؤ کہ تم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. اور اس سفر میں اپنے لیے سامان سفر بھی لے لو. وَتَزَوَّدُوا، جو چیزیں ضرورت میں آئیں گی وہ چیزیں لے لو. احرام لینا ہے یہیں سے لے لو. وہاں جن چیزوں کی حاجت ہو سکتی ہے لے لو. وہاں پریشانی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے انتظامات یہیں سے کر کے چلو. اگر بیمار رہتے ہو تو اپنی دوائیاں یہاں سے لے لو. وہاں پیسوں کی ضرورت پڑے گی یہاں سے لے لو. وہاں اضافی کپڑوں کی ضرورت پڑے گی یہاں سے لے لو. کچھ پرہیز کھانے کھاتے ہو تو جو چیزیں اسٹور ہو سکتی ہیں اور دیر تک رہ سکتی ہیں وہ لے لو. وہاں مانگنا تمہارے لیے درست نہیں ہے. یہ حکم اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اس لیے دیا کہ پچھلے زمانے میں کچھ لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنے ساتھ ضرورت کا سامان بھی لے کے نہیں جاتے کچھ لوگ، اور ایسے ہی چلے جاتے اور سمجھتے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. جب اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اور جب اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو اللہ ہی پورا کر دے گا. لہذا ضرورت کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے. پھر وہاں جا کے کیا کرتے؟ وہاں جا کے ایک دوسرے سے استعمال کی چیزیں مانگا کرتے. آپ ذرا مجھے اپنی پلیٹ دیں گے، آپ ذرا اپنا گلاس مجھے دیں گے، آپ ذرا اپنی تولیہ مجھے دیں گے، آپ ذرا فلاں چیز مجھے دیں گے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مانگنا تو اللہ نبی کو ویسے ہی پسند نہیں. اب یہ حج پہ جا رہے ہیں، ایک بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو جہاں اتنی ساری چیزیں تم نے تیار کی ہیں، اپنے آپ کو تیار کیا، گھر والوں کو اپنی جدائی کے لیے تیار کیا، تو یہ چھوٹا سا کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں سے وہاں جا کے سوال کیوں کرتے؟ لہذا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ اپنی ضرورت کا سامان سفر لے لو. ایک ایک چیز اپنے ساتھ لے لو تاکہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سن لو کہ سب سے بہترین سامان سفر دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سب سے اچھا سامان سفر اللہ کا ڈر اور اللہ کی پرہیزگاری. ہر موقع پہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ سب سے بہترین سامان سفر ہے. گھر سے چلے تو بھی دل
راستے میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر ہو، ہوٹل میں ٹھہرے تو بھی اللہ کا ڈر ہو، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہاں بھی آپ کے دل میں خوف خدا ہو۔ اس پورے سفر میں جانے سے لے کر واپس آنے تک اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین سامان سفر اللہ کا ڈر اور اللہ کی پرہیزگاری ہے۔ تمہیں ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا، لہذا اگر یہ خیال تم نے پختہ کر لیا تو تم گناہ سے بچے رہو گے، غلط کاموں سے بچے رہو گے، اور اپنا حج اللہ کی بارگاہ میں صحیح طرح پاک صاف پیور پیش کرنے میں کامیاب ہو سکو گے۔ وَاتَّقُونِی، اور اے اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو، ڈرو، میرا خوف پیدا کرو۔ لہذا یہ حج مخصوص مہینوں میں فرض ہے، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، فسق کی بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے لے، اور سب سے بہترین سامان سفر ہے اللہ کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور اللہ اور مجھ سے ڈرو، ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کے گھر تک جا سکتا ہو، شرائط اس میں پائی جاتی ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، پیچھے گھر والوں کو خرچہ آنے جانے کا جتنا دورانیہ ہوگا اس دورانیہ کا خرچہ دے سکتا ہو، راستہ پرامن ہو، اور موجودہ دور کے مطابق گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت مل چکی ہو، پاسپورٹ اس کا اپروو ہو چکا ہو، جانے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے مل گئی ہو، تو اس شخص پر جس پہ تمام شرطیں پوری ہوں اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، فرض ہے۔ کئی لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، ساری چیزیں پائی جاتی، ساری شرطیں پائی جاتی، مال بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی پورا اپنے گھر والوں کو پیچھے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پاک گھر کا حج نہیں کرتے اور پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں بغیر حج کیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اس بات کو کتنا سخت ناپسند فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج کرنے نہیں گیا، فرمایا وہ جیسا چاہے مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ رسول اللہ کو پرواہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے، اور رسول اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اتنا اہم فریضہ ادا کرنے سے آج تک پیچھے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر سہولیات دے رکھی ہیں۔ کئی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان سہولتوں کا فقدان ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اور دیگر شرطیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن آنے جانے کا خرچ نہیں ہے، جو پیچھے گھر والے ہیں ان کی کفالت کا انتظام نہیں ہے، وہ جانے سے معذور ہیں۔ لیکن تمہیں تو اللہ نے سہولت دی ہے، تمہیں تو اللہ جل شانہ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے پاک گھر کے حج کے لیے نہیں جاتے، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے آپ کو حج کی ادائیگی سے روک رکھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کی شادی ہو جائے تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے گھر
اور آپ نے اپنی فکر اور سوچ بیان کی. آپ شریعت سے پوچھئے کیا شریعت ان چیزوں کی بنا پر حج کو ڈیلے کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیونکہ فیصلہ تو شریعت نے کرنا ہے. آپ جو مرضی سوچ کے بیٹھ جائیں. کیا آپ کے سوچنے سے کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے کورٹ آپ کی سوچ کے مطابق فیصلہ دیتی ہے؟ نہیں. کورٹ کا اپنا فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. آپ نے جو سوچا وہ صحیح ہے یہ ضروری تو نہیں. لوگوں نے سوچا کہ پہلے بچی کی شادی کر لیں یہ ضروری ہے, اس کے بعد میں حج پہ چلا جاؤں گا. شریعت اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے, کنڈیم کرتی ہے. میں پہلے اپنا گھر خرید لوں تو چلا جاؤں حج پر, شریعت اس کو کنڈیم کرتی ہے. شریعت ایسے کسی عذر کو قبول نہیں کرتی. اللہ ایسے کسی عذر اور بہانے کو قبول نہیں کرتا. تم پر حج فرض ہو گیا, جانا ہے. بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں, 1 ہے یا 4, تم پر حج فرض ہو گیا, تمہیں حج کرنا ہے. مکان کرائے کا ہے اور کرائے پر بندہ رل رہا ہے, لیکن اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے اور دیگر شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں, اسے حج پر جانا ہے. اور سنیے شریعت اس عظیم ترین فریضے کے نتیجے میں پیغام کیا دیتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا, سنو, حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کیا کرو. حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کیا کرو. ایسا کرنے سے انسان کی جو تنگ دستی ہے اور انسان کا جو فقر و فاقہ ہے اور انسان کے اوپر جو قلت مال ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرنے سے فقر اور فاقہ اور تنگ دستی اور مال کی قلت ایسے بندے سے دور چلی جاتی ہے جیسے بھٹی لوہے, سونے اور چاندی کے میل کو گلا کر کے صاف کر دیتی. جیسے بھٹی میں لوہا ڈالو تو بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے جلا کے. سونے پر کھوٹ چڑھ گئی ہو, میل چڑھ گئی ہو, بھٹی اس سونے اور چاندی کی کھوٹ کو ختم اور میل کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا ایسے ہی حج پہ حج کیا کرو. ایک تو فرض ہے حج, فرمایا کہ حج پر اور مزید حج کیا کرو, عمرے پہ اور عمرے کیا کرو. ایسا کرنے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی ایسے ہی دور ہو جاتی ہے انسان سے جیسے بھٹی میں ڈالنے سے لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے میل دور کر دیا جاتا. لہذا اس سوچ کے تحت کہ میرے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ جو میں نے جمع کیے ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے, اور خرچ ہو جائیں گے تو ان پیسوں کا مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ ایک فرض, بس ایک فرض ادا کرنے کے لیے میں 6 7 8 لاکھ روپے, اور اگر پرائیویٹ کروں تو 12 لاکھ روپے میں خرچ کر دوں, اور گورنمنٹ کی طرف سے جاؤں تو 6 لاکھ روپے یا 5.5 لاکھ روپے میں خرچ کر دوں. چند دنوں کے لیے جاؤں, خانہ کعبہ دیکھوں اور حج ادا کر کے آؤں, سارے پیسے 6 لاکھ 6.5 لاکھ 5.5 لاکھ 7 لاکھ یہ سارے میں ایسی خرچ کر دوں چند دنوں کے اندر, 20 دن میں, 30 دن میں, 40 دن میں, تو یہ تو پیسے میرے سارے انویسٹ ہو گئے. مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کیا ملے. جو اللہ کی طرف سے اور انعامات ملنے ہیں وہ الگ ہے, جو اللہ کی طرف سے ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے, جو اللہ کی محبت ملنی ہے وہ الگ ہے, جو مقدس مقامات کی زیارت کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملنی ہیں وہ الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ فقر, فاقہ, تنگ دستی, قلاشی, محتاجی, ہاتھوں کا تنگ پڑنا, اللہ کے نبی نے فرمایا حج پر حج کرنا, عمرے پہ عمرہ کرنا ان چیزوں کو ختم کر دیتا. آپ نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سنا ہوگا جو حج کرنے کے بعد آیا ہو اور اس نے نقصان اٹھایا. لیکن جتنے بھی بندے حج پر گئے
اور سچے دل سے حج کیا اور واپس آئے، اللہ نے ان کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائی اور آخرت بھی ان کو اچھی عطا فرما رہا۔ ایسا ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو مال لگا کر گیا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گیا ہو اور واپس آ کے تنگست ہو گیا ہو، واپس آ کے قرضدار ہو گیا ہو، واپس آ کے محتاج ہو گیا ہو، واپس آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو گیا، ایسا ایک بھی بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ خدا اور رسول کا وعدہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے گھر کا فرض حج ادا کرے اور واپس آنے کے بعد وہ قلاش اور محتاج ہو جائے، بلکہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے کہ جس نے بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کے اس فرض کو پورا کیا، اللہ نے اس کی آخرت بھی اچھی کر دی اور اللہ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی، اللہ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی۔ لہذا یہ فرض تو ادا کرنا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے لوگوں نے آزار اور بہانے بنا رکھے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج دنیا کو اور دنیا کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں پرابلم ہے، میرے ساتھ فلاں پریشانی ہے، اپنا مکان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے، فلاں کام ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ آج لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، کیا ان باتوں کو کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکے گا؟ اور اگر موقع ہی نہ ملا، موقع گواتے رہے اور موت سر پر آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے موقع ہی چھین لیا، پھر واپس موقع نہ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ فرض جو ذمے پر باقی رہ گیا اس کا ازالہ میدان قیامت میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہذا حج جس پر فرض ہو جائے بغیر تاخیر کیے اسے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کے لیے پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرے، ویزا لگوانے تک پوری کوشش کرے، اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ ہمارے اسلاف حج کے بڑے دیوانے تھے، حج کے بڑے دیوانے تھے۔ اس زمانے میں پیدل سفر بھی ہوتے تھے حج کے لیے، سرحدیں نہیں تھیں، کوئی ایران سے پیدل آ رہا ہے، کوئی شام سے پیدل آ رہا ہے، کوئی یمن سے پیدل آ رہا ہے، کوئی پیدل، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کوئی گھوڑے پہ، اور کئی قافلے پیدل چلتے تھے، کئی قافلے پیدل چلتے تھے حج کے لیے۔ پڑاؤ کیا پھر چلے، پڑاؤ کیا پھر چلے، مہینوں کا تو ان کا سفر ہوتا تھا جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے لوگ پیدل سفر کرتے، اونٹوں پر، گدا گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں پر کشاں کشاں جاتے حج کرنے کے لیے۔ پھر جب بحری جہاز بنے تو بحری جہاز پہ جاتے اور بڑے شوق سے جاتے، غریب بھی امیر بھی۔ جب اتنے لوازمات نہ تھے تو غربا بھی پہنچ جاتے تھے اپنے طور پر۔ یہ شوق اللہ کریم ہم سبوں کو عطا فرمائے، ایک درد عطا فرمائے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے، تیری مہربانی۔ تجھ سے ایک سوال تیرے نبی کے صدقے میں یہ بھی ہے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ لیں اور مدینہ مصطفیٰ نہ دیکھ لیں۔ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ سکے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ سر کی آنکھوں سے روضہ رسول نہ دیکھ سکے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تڑپ تو بندہ پیدا کرے، انتظامات اللہ کر دیتا ہے، انتظامات ہو جاتے، اس سرحد سے اس سرحد تک جانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو عشق کا سفر ہے، جو محبتوں کا سفر ہے، جو توجہات کا سفر ہے، جو فکروں کا سفر ہے، جو انسان کی سوچوں کا سفر ہے، ان سوچوں کے سفر کے لیے تو کسی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچوں میں کوئی مکے اور مدینے کی پھیریاں لگا لے تو اس کے لیے تو کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں چاہیے۔ کوئی سوچوں میں اور فکروں میں
کے طواف شروع کر دے اور خیالات ہی میں روضہ رسول کی حاضریاں لگانا شروع کر دے، تو جس نے اپنے من میں اس طرح خدا کے گھر اور مصطفیٰ کے در کی محبت پیدا کر لی، تو میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کی اس محبت کے صلے میں اسے وجود عنصری کے ساتھ اور ظاہری بدن کے ساتھ بھی خانہ کعبہ بھی بلا لے گا اور در مصطفیٰ پہ بھی بلا لے گا۔ محبت تو بندہ پالے، محبت تو پیدا کرے، اس محبت کے لیے تو کوئی سرحد نہیں، کم سے کم امیجنیشن کرے، تصورات کرے۔ آج لوگ یورپ نہیں گئے ہوتے لیکن یورپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جن کو امریکہ جانے کا شوق ہوتا ہے وہ امریکہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو ہسٹن جانا چاہتے ہیں وہ وہاں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آکسفورڈ کبھی نہیں گئے لیکن لوگ پوچھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کیسی ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، شوق، ان کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کیسا ہے وہ پڑھتے ہیں، نیٹ پہ جا کے پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، جانے والوں سے سنتے ہیں، جانے والوں سے پوچھتے ہیں، اور پوچھ کے اپنے شوق محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو جو آج تک نہیں جا سکا وہ کم سے کم مکے اور مدینے کی تصویریں تو غور سے دیکھا کرے، خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھا اور سنا کرے، مدینۃ النبی کے بارے میں پڑھا اور سنا کرے، جانے والوں کے قصے سنا کرے، لکھنے والوں کی تحریریں پڑھا کرے۔ آج تو نیٹ کی دنیا ہے، کئی سالوں سے جو حج ہو رہے ہیں لائیو 9 ذی الحجہ کو حج دکھایا جاتا ہے، سب جانتے ہیں، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو لائیو حج دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھیں 7 تاریخ کو حاجی کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، دیکھیں، ٹائم نکالیں۔ 8 کو حاجی کہاں ہے، دیکھیں، 9 کو حاجی کہاں ہے، میدان عرفات وہ لائیو ٹرانسمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ میدان عرفات ہے، اتنا بڑا میدان عرفات، یہ دیکھیں میدان عرفات میں سارے آج کیسے جمع، دیکھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مینا میں لگے ہوئے سجے ہوئے خیمے دیکھیں، 30 لاکھ حاجیوں کے خیمے، 30 لاکھ حاجیوں کے خیمے دیکھیں، حاجی کیا کر رہے ہیں، قربانی کے دن میں دیکھیں وہ قربانی کیسے کر رہے ہیں، حلق کروانے کے دن دیکھیں وہ حلق کروا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں دیکھیں آنسو کس کو کہتے ہیں، رونا کس کو کہتے ہیں، تڑپنا کس کو کہتے ہیں۔ آج کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، بڑے سے بڑا امیر آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی، سب ایک ہی لباس میں آج میدان عرفات میں سب اپنے مولا کے آگے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا رہے ہیں۔ دیکھیں ایمان تازہ ہوگا، محبت اور شوق بڑھے گا کہ میں بھی جاؤں۔ خانہ کعبہ کی ہسٹری پڑھیں، خانہ کعبہ سے جو لپٹ کے رو رہے ہیں ان کو دیکھیں، جو حجر اسود کو چومنے کے لیے بے قرار ہیں، ان کو اپنا کوئی ہوش نہیں، بس کسی طرح حجر اسود کو ہاتھ لگا لیں، چوم لیں، پہنچ جائیں۔ عورتوں کا مجمع پورا آتا ہے، عورتوں کا گروپ آتا ہے، مرد سائیڈ ہو جاتے یا سائیڈ کر دیے جاتے، اور عورتیں آتی ہیں اور رو رو کے خانہ کعبہ کے بوس کو، حجر اسود کے بوس سے لیتی، چومتی، آنسو بہتے، کسی کو ہوش نہیں ہوتا اپنا نہ غیر کا۔ مرد آتے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے، انچ جگہ نہیں ہوتی، پیک ہوتی ہے جگہ، پیک۔ وہ خانہ کعبہ کے گرد پروانوں کی طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں، پروانوں کی طرح لاکھوں لاکھ طواف کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ۔ طواف ودا ہے، طواف زیارت ہے، طواف ہو رہا، لاکھوں لاکھ لوگ، انچ اور انچ سے بھی کم، سوت برابر جگہ نہیں، لوگ پیک ہو کے چل رہے ہوتے، پروانے گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کے گرد۔ کیا منظر ہوتا، لوگ 3 گھنٹے کی موویاں دیکھ لیتے، یہ دیکھیں نا، مزدلفہ کا میدان دیکھیں، مینا کا میدان دیکھیں،
آج 24 تاریخ ہے آج، انگریزی بھی اور چاند کی بھی، دونوں تاریخیں ساتھ چل رہی ہیں۔ نیت کریں کہ ذی الحجہ کی اگلا مہینہ جو ذو الحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اس کی 9 تاریخ کو جو حج ہوگا میدان عرفات میں سب جائیں گے۔ نیت کریں کہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لائیو دیکھیں، ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ بیٹھیں دیکھیں، بچوں کو بٹھائیں، ان میں شوق پیدا کریں، بتائیں بیٹا یہ ہمارا قبلہ ہے، پوری کائنات کا قبلہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے بیٹے، میری بچی یہ خانہ کعبہ ہے جس کو دیکھنے کی تمنا کروڑوں اربوں دلوں میں موجود ہے۔ میرے بچے نیت کرو کہ ہم رہیں نہ رہیں، تم بھی نیت کرو بچوں میرے سامنے کہ میری زندگی رہی تو میں تم لوگوں کو لے جاؤں، ورنہ بچے اس وقت تک مت مرنا جب تک تم خانہ کعبہ اور مدینہ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ ان میں محبت پیدا کریں، ان میں اور اپنی ذات میں محبت پیدا کرنے کے لیے گھر کے اندر خانہ کعبہ کا ماڈل رکھیں، خانہ کعبہ کا فریم رکھیں، مدینہ مصطفیٰ کا فریم رکھیں، تاکہ بار بار روزانہ نظر پڑے اور محبت دل میں بیٹھتی چلی جائے، اس لیے کہ انسان جو چیز بار بار دیکھتا ہے وہ چیز دل میں اور دماغ میں جگہ کر لیتی۔ اس محبت کے لیے تو کسی پاسپورٹ اور ویزے اور کاغذات کی ضرورت نہیں ہے، محبت تو پیدا کریں، وہاں کے لیے عشق تو پیدا کریں۔ یہ پورا حج میں آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں، میری بات توجہ سے سنیے گا تاکہ کسی کو مس کمیونیکیشن نہ ہو۔ یہ پورا حج صرف اور صرف عشق کی داستان کی دہرائی ہے، داستان عشق کی دہرائی ہے بس، ورنہ کوئی بات بھی دماغ میں سمجھ نہیں آتی۔ جتنے کام ہیں سارے عقل کے خلاف ہیں، صرف عشق سمجھاتا کہ یہ عشق کی بنا پر ہو رہا۔ آپ بتائیے صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو ایک خاص مقام بنا ہے جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، سبز لائٹیں جل رہی ہوتی۔ اب تو یہ چیز بنا دی گئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو پچھلے وقتوں میں جو لوگ حج کرتے تھے یہ چیزیں نہیں تھی۔ میلین اخضرین، سبز وہ جگہ بنا دی گئی، لائٹ جلتی ہے۔ تو وہاں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اور تھوڑا اس انداز سے چلتے ہیں کہ وہ نہ دوڑنا ہوتا، اس کو دوڑنا بھی نہیں کہیں گے، اور سلو موشن میں چلنا بھی نہیں کہیں گے، دونوں کے بیچ کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے تھوڑا تیز چلتا ہوا نظر آتا۔ آج بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ گزر گیا، ہزاروں سال بیت گئے، آج بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تیز کیوں چل رہے ہیں؟ تو بتایا کہ حضرت بی بی ہاجرہ، اس وقت تو یہ پہاڑ تھا صفا، یہ پہاڑ تھا مروہ، اور بیچ میں تھوڑی جگہ فلیٹ تھی۔ تو بی بی صاحبہ پہاڑ سے اترتی تو یہاں تیز چلتی، پھر پہاڑ پہ چڑھتی، تو یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر بی بی نے لگائے تھے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ تو یہاں تھوڑا وہ تیز چلی تھی، اچھا تو پانی کے لیے وہ تیز چلی تھی، بیٹے کو پانی چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کون سا پانی چاہیے؟ ہم کیوں تیز چلتے ہیں یہاں پر؟ ہمیں تو کوئی پانی نہیں چاہیے، تو ہم کیوں تیز چلتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ پانی تو نہیں چاہیے، لیکن اللہ کی ایک محبوب بندی نے یہ عمل کیا تھا، اللہ نے اس عمل کو عشق کی داستان بنا دیا ہے۔ کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران ابتدائی 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کے چلتے ہیں اور مونڈے ہلا کے تھوڑا اکڑ کے چلتے ہیں۔ یہ کس لیے؟
تو جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے آئے تو صحابہ تھوڑے کمزور ہو گئے تھے، تو وہ جب طواف کر رہے تھے تو تھوڑا کمزور انداز تھا ان کا، تو کافر اور مشرک دیکھ کے ہنسنے لگے، دیکھا ہمیں چھوڑ کے گئے تو کیا حال ہو گیا، کمزور ہو کے بیمار ہو کے واپس آئے۔ تو اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ بات آئی، اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ صحابہ کا کمزور ہونے کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو صحابہ سنو، اب تم نے باوجود کمزور ہونے کے یہ اکڑ کے چلنا ہے، سینہ نکال کے، قدم چھوٹے چھوٹے اور یوں مونڈے ہلا کے چلنا ہے جیسے پہلوان چلتا ہے، ایسے چلنا ہے تاکہ ان کافروں پر روب بیٹھے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مکہ چھوڑ کے گئے تو مدینے میں بیمار ہو کے کمزور ہو گئے۔ یہاں ان کے سامنے اکڑ کے چلنا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ حالانکہ اللہ کو اکڑنا پسند نہیں، لیکن یہاں پر اکڑ کے چلنا ہے ابتدائی 3 چکروں میں، تاکہ کافروں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ صحابہ اکڑ کے چلے، کافر دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکڑ کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت ضرورت تھی، کافر تھے، مشرک تھے، صحابہ نے اکڑ کے چل کے دکھایا تاکہ کافروں کی بولتی بند ہو جائے۔ اب کون کافر ہے وہاں پر؟ اب کون کافر ہے وہاں پر؟ اب کون مشرک ہے وہاں پر؟ اب کیوں اکڑ کے چلتے ہیں؟ اب کیوں اکڑ کے چلتے ہیں؟ تو اس کا جواب عمر فاروق اعظم نے دیا کہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسلام کو غلبہ اور فوقیت عطا فرما دی ہے، لیکن جو کام میرے نبی کر چکے قیامت تک وہ کام کیا جاتا رہے گا۔ کرنا ہے، کرنا ہے۔ میرے نبی نے ایسے فرمایا تھا چلنے کو، اور میرے نبی بھی ایسے ہی چلے تھے۔ اب قیامت تک وہاں پر ابتدائی 3 چکروں میں یوں اکڑ کے اور سینہ نکال کے اور پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اس لیے کہ یہ داستان عشق ہے، یہ داستان عشق ہے۔ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، شیطانوں کو، شیطان تو وہاں پر نہیں ہے، شیطان تو نہیں۔ 3 پلرز بنے، لوگ کنکریاں لے کے جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ سوال ہے یہ کنکریاں مارنے کی ابتدا کیا ہے؟ اس روایت کی ابتدا کیا ہے؟ تو فرمائیں اس روایت کی ابتدا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اللہ کے فرمانے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کے چلے تو شیطان 3 جگہوں پر آیا تھا، 3 جگہوں پر، اور جہاں جہاں وہ آیا تھا حضرت ابراہیم نے لاہور پڑھ کے اس کو کنکر مارے تھے۔ تو شیطان اس کنکر کو کھانے کے بعد پھر چلا گیا، پھر اگلی جگہ پر آیا، پھر کنکر مارے، پھر چلا گیا، پھر اگلی جگہ پر آیا، پھر کنکر مارے، پھر چلا گیا، پھر نہیں آیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت کنکر مارے گئے، شیطان تھا، جی شیطان تھا۔ 3 مقام پہ مارے گئے، عقبہ، وسطیٰ اور تیسرا، ان تینوں کو کنکر مارے گئے، شیطان تھا اس وقت۔ 1000 سال بیت گئے، ہزاروں سال بیت گئے، حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک 1400 سال تو میرے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے ہو گئے، حضرت ابراہیم سے شامل کرے ہزاروں سال بیت گئے۔ اب کون سا شیطان وہاں پر ہے؟ اب کون سا شیطان ہے؟ ہر طرف تو اسلام ہی اسلام ہے، اب وہاں شیطان کہاں؟ وہ تو پلر ہے، اس پلر کو لوگ مانتے ہیں، اور وہ پلر وہاں پر بنائے گئے ہیں جہاں پر شیطان نظر آیا تھا اور حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارے تھے۔ تو جواب یہی ہے کہ شیطان تو نہیں ہے، شیطان تو وہاں پر نہیں، نشان باقی ہے جہاں کنکر مارے گئے تھے، شیطان تو نہیں ہے، لیکن کنکر ہزاروں سالوں سے مارے جا رہے ہیں اور قیامت تک مارے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کو عقل کی روشنی میں نہ دیکھ، اس کو عشق کی آنکھ سے دیکھ تو حضرت ابراہیم کی سنت ادا ہوتی نظر آئے۔ داستان عشق ہے۔
داستان عشق ہے. خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، داستان عشق ہے. پروانہ وار طواف ہو رہا ہے، داستان عشق ہے. کیا امیر کیا غریب ایک ہی لباس میں، سب ایک ہی رنگ سفید. کسی نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، کسی نے شلوار نہیں پہنی ہوئی، کسی نے سر پہ امامہ نہیں رکھا، کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، سر خالی. اوپر ایک چادر، نیچے ایک چادر، بغیر سلی ہوئی چادر. دو چادریں. سخت سردی بھی ہے تو چہرے کے اوپر رضائی اور کمبل نہیں ڈال سکتے، چہرے کے اوپر، چہرے کے اوپر. کیوں؟ یہ دو چادریں کیوں؟ دو چادریں کیوں؟ شلوار نہیں پہن سکتے کیا؟ قمیص نہیں پہن سکتے کیا؟ طواف کر لیں گے جیسے لوگ کر رہے ہیں، لیکن دو چادریں کیوں؟ تو فرمایا یہ بھی داستان عشق کا ایک چیپٹر ہے. ایسے ہی دو چادریں اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم نے پہنی تھیں. ہزاروں سال بیت گئے، آج بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے یہی دو چادریں پہن کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. قیامت تک اسی انداز سے حج اور عمرہ کیا جاتا رہے گا. یہ داستان عشق ہے. حج کا ایک چیپٹر، ایک چیپٹر، حج میں کیا جانے والا ایک کام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، محمد مصطفیٰ اور صحابہ کرام کی یاد دلاتا. طواف سے لے کر مقام ابراہیم تک، حتیم کعبہ سے لے کر صفا اور مروہ تک، مزدلفہ سے لے کر مینا تک، اور مینا سے لے کر عرفات تک، اور قربانی سے لے کر سر منڈانے تک، یہ ساری یادیں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، تمام نبیوں کی، محمد مصطفیٰ کی، تمام صحابہ کی، صحابیات کی، اولیاء کی، علماء اسلام کی، ان سبوں کی یادیں ہیں. یہ سارا عمل ان سبوں کی یادیں. تو دل لگانے میں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں ان میں سے 100 میں سے 80-90 آدمی غریب ہیں. 3 وقت کی روٹی چلانا مشکل ہے، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہے. تو آپ پہ حج فرض بھی نہیں. میں تو آپ سے اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. آپ سے تو کوئی تقاضا بھی نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا. آپ جو یہ حلال روٹی کما کے اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے، یہی بہت بڑا جہاد ہے آپ کا. آپ جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے آپ کا. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ حج فرض ہوتا ہو تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہے. آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ کسی سے قرض لے کے آپ حج کرنے کے لیے جائیں. آپ پر حج فرض نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی شرطوں کے ساتھ. آپ میں وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی. آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، آپ عقل مند ہیں ماشاءاللہ، آپ بالغ ہیں ماشاءاللہ، آپ آزاد ہیں ماشاءاللہ، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ مال نہیں ہے. اتنا نہ آتا ہے، نہ اتنا جمع ہو پاتا ہے، نہیں. تو اللہ سے آپ کا سوال بھی نہیں ہے، اللہ آپ سے تقاضا بھی نہیں کر رہا. نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں کہ تقاضا نہیں ہے کہ تو حج کرے اس لیے کہ تو صاحب حیثیت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم حج اور وہاں کے مقدس مقامات کی محبت بھی پیدا نہ کریں اپنے دل میں؟ وہاں جانے کی تڑپ بھی پیدا نہ کریں اپنے دل میں؟ وہاں کی خبر بھی نہ جمع کریں اپنے دماغ میں؟ وہاں کی باتیں بھی نہ سنیں؟ وہاں کی محبت اور شوق بھی نہ پالیں؟ یہ تو نہیں ہے.
اللہ نے اس سے منع تو نہیں کیا، بلکہ خانہ کعبہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، مدینے سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، عرب لوگوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، نبی کے شہر سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کی تڑپ رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ تو ٹھیک ہے استطاعت نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، لیکن یہ محبت جو کسی باؤنڈری کی اور کسی سرحد کی پابند نہیں ہے، اور یہ فکر جو کسی سرحد سے مقید نہیں ہو جاتا اور یہاں بیٹھے بیٹھے یہ مکے اور مدینے کی حاضری لگا سکتا ہے، اس کو پیدا کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو پیدا کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے دل میں اس چیز کی محبت پیدا کر لے اور یہ سوچ اپنے دماغ میں پیدا کر لے کہ میں غریب صحیح لیکن مکے اور مدینے کی محبت میرے دل اور دماغ میں گھر کر چکی ہے، تو میرا ایمان ہے اللہ اس محبت کے صدقے سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ اور مدینہ مصطفیٰ دکھا دے گا۔ کوشش تو کر۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی، آپ دیکھیں یار کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوئے، بات ہے صرف توجہ کرنے کی، اور ایک سائیکی ہے انسان کی، ایک سائیکی ہے، سائیکالوجی ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان سوچنا شروع کرتا ہے، سمجھیے گا اس بات کو، انسان کی سائیکی ہے، جس چیز کے بارے میں انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو اس چیز کے جو ضروری متعلقات ہوتے ہیں وہ خود بخود کھل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ آج اللہ کے گھر میں جمعے کے دن اس وقت میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں، آج سے آپ کتنے بھی غریب ہیں، آپ مکے اور مدینے کے بارے میں سوچنا شروع کریں، جانے کے راستے انشاءاللہ اللہ نکال دے گا۔ آپ سوچنا شروع کریں، ہو سکے تو ایک فریم خوبصورت سا خرید کر جہاں آپ کے گھر والوں کی نظر پڑے، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بنا ہوا، وہ گھر کے سامنے لگا لے تاکہ نظر پڑتی رہے، یاد تازہ ہوتی رہے، پھر دیکھیں راستے کھلنا شروع ہو جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے دونوں پیر خراب ہیں۔ دیکھیے گا، ان لوگوں کو سنیں، ایسے لوگوں کو سن کر دیکھ کر ہم جیسے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھ کر کے کمپیریزن کر کے ویسا بننے کے لیے انسان کا ذہن بنتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سخت دھوپ ہے، سخت دھوپ، آج بھی گرمی بڑی ہے، فرمایا بہت تیز گرمی، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، دونوں پیر اس کے خراب ہیں، دونوں پیر، اور سرین پر وہ گھسٹ گھسٹ کے اپنے آپ کو آگے کھینچ رہا اور جاتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر سے دیکھا، اتنی چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی، دوپہری کا وقت، ٹانگوں سے معذور، پسینے میں شرابور، پورے کپڑے گیلے۔ فرماتے میں گھر سے باہر آیا اور میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ابھی تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے، تجھے کیا ہے کہ تو اتنی گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، پسینے میں شرابور، دونوں ٹانگوں سے معذور کہاں جا رہا؟ اللہ اکبر، کہاں جا رہا؟ تو اس بندے نے کہا، حالانکہ دونوں کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ معذور بندہ کتنا پہنچا ہوا تھا کہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ملاقات دونوں کی نہیں ہوئی۔
وہ معذور بندہ کہتا ہے مالک بن دینار میں اس چلچلاتی دھوپ میں اپنی اس معذوری کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا میں تو بالکل بھونچکا رہ گیا۔ میں نے کہا اس طرح اس کیفیت میں اللہ کے گھر کا حج، خانہ کعبہ اتنا دور؟ کہاں؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، آئیے میرا گھر قریب ہے، آئیے تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، دھوپ ختم ہو جائے، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے تو پھر آپ چلے جائیے گا، کچھ پانی پی لیں۔ تو اس نے کہا مالک بن دینار میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں تیرے گھر میں آ کے تھوڑی دیر بھی ٹھہر نہیں سکتا، اور لوگ تو تیزی پیروں والے سواریوں والے تیز پہنچ جائیں گے، میں معذور آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم پہلے ہی تھوڑا ہے، میں تیرے گھر جا کے اگر بیٹھا تو کہیں سست نہ پڑ جاؤں، تو میں تیرے گھر آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سفر لمبا ہے، معذور آدمی ہوں، وقت تھوڑا ہے، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے میرا سفر جاری رکھنے دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ چلیں تو صحیح، میں آپ کو سواری دے دوں گا۔ جملہ سنیے گا، یہ ہوتی محبت۔ غریب آدمی، جبھی تو میں بار بار کہتا ہوں یار غریب ہے نا، کوئی لعنت تھوڑی ہے غربت، لعنت تو نہیں ہے کوئی غربت۔ اس غربت میں اپنے آپ کو لاچار سمجھ لینا، معذور و مجبور سمجھ لینا، وہ لعنت ہے۔ غربت کی تو شان میرے نبی نے فرمائی ہے، لوگوں سنو، جو غریب آدمی ہوگا نا، غریب آدمی قیامت میں امیر آدمی سے پہلے حساب دے کے جلدی فارغ ہو جائے گا، اور کئی سال پہلے حساب سے جلدی فارغ ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور امیر کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی دیتا رہے۔ بوجھ کم ہے تو حساب بھی کم ہے۔ لعنت نہیں ہے، لعنت نہیں۔ فرمایا کہ میں وقت نہیں ہے، لہذا مجھے جاننے دے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں سواری دے دوں گا۔ اب جملہ سنیے گا، اپنی اپنی سوچ، اپنا ذوق ہے، سواری پہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کا ذوق دیکھیں کیا ہے۔ اس معذور بندے کو جب انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو میں گھوڑا دے دوں گا، آپ تیزی سے پہنچ جائیے گا، تو اس بندے نے کہا مالک میں تیری سواری تو لے لوں، لیکن مجھے یہ بتا، ایک ایسا غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو، اور نافرمانی کے بعد وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے اپنے آقا کے پاس جائے، تو سوار ہو کے جاتا ہوا اچھا لگے گا یا پیدل جاتا ہوا اچھا لگے گا؟ ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ لاجواب ہو گئے۔ فرمایا مالک گناہگار سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہوئے خانہ کعبہ شرم آ گئی، ایسے جا رہا ہوں تاکہ میرے اللہ کو میرے حال پہ رحم آ جائے، مجھے معاف کر دے۔ گھسٹ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ رکے نہیں، میرے گھر آئے نہیں، پانی پیا نہیں، سواری لی نہیں، چلتے گئے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا کہ اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دی، اور میں بھی حج پہ گیا، کنکریاں مار کے فارغ ہوا، قربانی کا وقت آیا، کنکریاں مار کے فارغ ہوا، قربانی کا وقت آیا، تو میں نے دیکھا ایک جگہ رش لگا ہے، ایک جگہ رش لگا، تو میں بھی رش میں چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، ہم تو پیروں پہ آئے ہیں، وہ معذور ہے، گھسٹ کے آیا ہے، دعا اتنی پیاری مانگ رہا ہے، اتنی پیاری دعا مانگ رہا ہے، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، تو سارے اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔
مالک بن دینار نے کہا میں بھی دیکھوں کہ کون ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں رش میں سے ہوتا ہوا جیسے ہی آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس کی دعا سب کے دل ہلا رہی تھی اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس کی دعا سے عرش بھی ہل رہا تھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہی بندہ تھا جو پیروں کے نہ ہونے کے باوجود گھسٹ گھسٹ کر خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے آیا تھا۔ مالک بن دینار خود اللہ کے ولی ہیں، فرمایا میں نے بھی ہاتھ اٹھا دی، وہ دعا مانگ رہا تھا اور سب آمین آمین اللہم آمین، آنکھیں بہ رہی ہیں، ہاتھ اٹھیں، اس کی دعا جاری ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے سب کے کلیجے ہل گئے۔ اس نے آخر میں جملہ کہا میرے مالک خانہ کعبہ کے رب، کائنات کے اکیلا پالنے والے خدا، تو نے توفیق دی میں نے طواف کر لیا، تو نے توفیق دی میں عرفات چلا گیا، مزدلفہ چلا گیا، منی چلا گیا، شیطان کو کنکر مار لیے، نمازیں پڑھ لی۔ اے اللہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ تیرے بندے، سنیے گا میں اسی عشق کی بات کرتا ہوں، نہیں یہ پیسہ کوئی نہیں، کون سا اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ تو کیوں نہیں حج پر آیا، تو کیوں نہیں جا رہا حج پر؟ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ غریب ہے، بچوں کو پالنا اس کے لیے مشکل ہے، تو یہ تو حج اس پر فرض نہیں کیا میں نے، یہ سوال ہی نہیں، میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ عشق پیدا کریں تو اس عشق کا صدقہ یہ ہوگا کہ مال و زر نہیں بھی ہوں گے اور اللہ جل شانہ اسی محبت کے صدقے میں انتظام کر کے بلوا لے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس نے اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں بلوایا تو بنا بلائے کراچی میں یا سندھ میں یا ہند میں یا کسی کونے میں بھی بیٹھا، عشق کے تار جس نے جوڑ لیے، اگر حکمت کی وجہ سے اللہ نے نہیں بھی بلایا تو حج کرنے والوں کو جو ثواب دے گا اس کو بنا بلائے بغیر اللہ اس کے عشق کی وجہ سے جائے بغیر جانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عشق کی دیوار اور عشق کے تار کو جوڑیے، دوری کی دیوار کو گرا دیجیے، کہ اللہ میں نے طواف کر لیا، مزدلفہ اور منی اور عرفات وقت گزار لیے، اب قربانی آ گئی، تیرے بندے قربانیاں کر رہے ہیں، تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں۔ آخری بات سنیے گا، تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، مالک بن دینار بھی سن رہے ہیں، تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں ہے، قربانی کا وقت آ گیا، تیرے بندے جانور تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بس میرے پاس میری اپنی جان ہے، سب اپنے اپنے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، میں تجھے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ مالک بن دینار اور حاجیوں کا پورا مجمع وہیں کھڑا ہے، بات چل رہی ہے بندے کی اللہ سے، میرے پاس 2 چادروں کے بغیر اور کچھ نہیں ہے، لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، اس عظیم حاجی کی روح اللہ نے بڑی عزت سے اپنے پاس بلا لی۔ یہ میں تو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ہر سال دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کوئی ٹکٹ، کوئی لائن، کوئی ویکسینیشن، کچھ نہیں ہے، یہیں بیٹھے کئی لوگ ہیں، اللہ کی قسم کئی لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے، ان کا دل کہیں اور ہوتا، ان کا دل کہیں اور ہوتا، تو اللہ ان کی حاضری بھی قبول نہیں کرتا، اللہ ان کی حاضری بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں، ویڈیوز، اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہوتے ہیں، سارے نہیں لیکن کئی وہاں ہوتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہوتے۔ ان سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے جو وہاں کسی مجبوری سے جا نہیں پا رہے لیکن جہاں بھی ہے دل مکے میں ہے اور مدینے میں ہے، دل مکے میں ہے اور مدینے میں۔ حج وہاں ہو رہا ہے اور آنسو کراچی میں، سندھ میں، ہند میں، پنجاب میں، سری لنکا میں، مالدیپ میں، یمن میں، الجزائر میں، امریکہ میں جو نہیں جا سکے وہاں آنسو بہ رہے۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں تیرے بندے، کتنے خوش نصیب۔ اس کو دیکھو باب رحمت پکڑ کے کھڑا ہے، اللہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑا، کیا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ وہ دیکھو وہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑا، دیکھو بارش ہو گئی اور لوگ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت سے خانہ کعبہ کی چھت سے جو پانی میزاب رحمت سے لگ کے گر رہا ہے وہ اس کے نیچے نہا رہا ہے اور اپنا تن من سب پاک اور صاف کر رہا ہے۔ یہ دیکھو مینا کا میدان دیکھو کیا سجا ہوا ہے، 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ۔ یہ مزدلفہ کا میدان دیکھو، اللہ اکبر، یہ عرفات دیکھو، اللہ اللہ، یہ ان کا رونا دیکھو، بچہ رو رہا، بوڑھا رو رہا، جوان رو رہا، ان کے آنسو دیکھو کیسے بلک بلک کے رو رہے۔ آج شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے شیطان سب سے زیادہ روتا ہے حج والے دن، 9 ذی الحجہ، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو چیخیں مارتا، انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں اس کی آواز، چیخیں مارتا، روتا، کہتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے کتنی محنت کر کے ان لوگوں کو گناہوں پر لگایا تھا، کسی سے کچھ کروایا تھا، کسی سے کچھ کروایا تھا، کسی سے کچھ کروایا تھا۔ چیلے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتے رونے کا دن ہے، رو، کتنی مشکل سے ان لوگوں کو گناہوں پہ لگایا تھا۔ آج میدان عرفات میں یہ سب اپنے خدا سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ان کے رونے، ان کی عاجزی، کھلے سر، 2 چادریں اور ایک فقیرانہ کیفیت، اس کیفیت میں کھڑے دھوپ میں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، سب حد کے اندر ہے، دعا چل رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ آج ان کا خدا ان پر رحم کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے جاؤ ہم نے تم سبوں کو معاف کیا، آج سے تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ افسوس آج ان سب کی مغفرت ہو رہی ہے اور میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ افسوس اس روز روتا ہے شیطان، دھاڑے دے دے کر،
اللہ کے نبی فرماتے اس روز روتا ہے چیخ چیخ کر. دیکھو میدان عرفات میں دیکھو، امیر ترین آدمی سے لے کر غریب ترین تک موجود ہیں. کیا منظر ہے، کیا منظر. یہ محبت پیدا کرنے کی التجا ہے. یہ 9 ذی الحجہ کو حج ہوگا، دیکھیے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیے. دنیا 3 گھنٹے کی مووی دیکھتی ہے، نہیں تھکتی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، محبت پیدا کرنے کے یہ اسباب اختیار کیجیے. ایلبم ملتے ہیں، ایلبم ملتے ہیں، اتنے موٹے موٹے ایلبم ملتے ہیں، جیسے شادی کی تصویریں کو ایلبم ملتے ہیں، ویسے ہی خانہ کعبہ اور مدینے کے ایلبم ملتے ہیں. اپنے بچوں کو لے کے دیکھیے، بتائیے بیٹا یہ دیکھیے پہلے خانہ کعبہ ایسا تھا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا. یہ مزدلفہ کا میدان ہے، یہ دیکھیے یہ سارے، یہ منا ہے، یہ عرفات ہے، یہ جمرہ عقبہ ہے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں، یہ قربانی کی جگہ ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں. یہ سب سمجھائیے، دکھائیے، دیکھیے. پھر روزہ رسول کا تعارف کروائیے، بتائیے بیٹے یہ رسول اللہ کا روزہ ہے، یہ رسول اللہ کا روزہ ہے. اس روزے کے اندر اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں اپنے وجود انصری کے ساتھ، اپنے جسم مبارک کے ساتھ. اور میرے لال یہ جو روزہ ہے جس میں اللہ کے نبی ہیں، تو اندر کے روزے کا جو حصہ میرے نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، میرے بچے پوری کائنات میں جتنی جگہ ہیں، حتیٰ کہ جو عرش ہے وہ جگہ عرش سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عرش کے خدا کا محبوب یہاں آرام فرما رہا ہے. یہ روزہ مصطفیٰ ہے بچے، یہاں کائنات آتی ہے. یہ جانے کی جگہ ہے، جانے کی جگہ. اللہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی. نبی کی زیارت کی شان کیا ہوگی؟ قبر مبارک کی زیارت کی شان یہ ہے کہ رب کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روزے اور میرے قبر کی زیارت کر لی تو میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو گئی. جب قیامت میں کوئی نہ پوچھے گا میں شفاعت کر کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. میں تو اس فکر کی دعوت دے رہا ہوں، آپ اس فکر کی دعوت دے رہا ہوں. محبت تو پیدا کیجیے. یہ محبت تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے، کہیں بھی بیٹھ کے. اس کے لیے کوئی سرحد، کوئی باؤنڈری آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، رکاوٹ نہیں بنے گی. خانہ کعبہ سے محبت کریں یہ سوچ کر کہ یہاں اللہ کے سارے نبیوں کے قدم لگے ہیں. یہاں آج جو اتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائے. تو یہ جو طواف ہو رہا ہے، یہیں پر حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی اسی کے گرد انہوں نے بھی طواف کیا ہے. میں وہاں پر ہوں، آج میں وہاں پر. قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں، شہاب نامہ لکھا ہے. آخری باتیں عرض کروں. قدرت اللہ شہاب، ان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے پوچھا جائے کہ آپ نماز کہاں پڑھنا چاہیں گے تو کہاں پڑھنا چاہیں گے؟ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا میں نماز وہاں پڑھنا چاہوں گا جہاں میرے نبی نے اپنی ساری زندگی گزار دی، یعنی اماں عائشہ کے حجرے میں پڑھنا چاہوں گا. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی چلے جائیں اللہ کی رحمتوں کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. اللہ کے انبیاء جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی چلے جائیں اللہ کی رحمتوں کا رخ وہیں ہو جاتا ہے. اور حجرہ عائشہ تو وہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی وہیں گزار دی، اور آج بھی قیامت تک کے لیے میرے نبی حجرہ عائشہ میں موجود ہیں.
وہاں کی رحمتوں، وہاں کی عنایتوں، وہاں کی برکتوں کا کیا پوچھنا؟ میرے نبی اتنے بابرکت ہیں، اتنے بابرکت ہیں، اتنے بابرکت ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی، یہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا اور میرا انکار کیا اور آپ کا انکار کیا، آپ ان کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہوا کریں، آپ ان کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہوا کریں، آپ نہیں کھڑے ہوا کریں۔ اللہ کے نبی رک گئے۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے کیوں منع فرمایا، سنیے گا آخری بات، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کیوں منع فرمایا، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آج بھی جہاں میرا نبی آرام فرما رہا ہے وہاں برکتوں کی کیسی برسات ہوتی ہوگی یار، کیا نہیں برستا ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے فرشتوں سے وہ جگہ خالی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کے لیے 70,000 فرشتے اسپیشل بالکل نیو، جو پہلے کبھی بھی نہیں آئے، 70,000 بالکل نئے فرشتے آتے ہیں ادب سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، 70,000 شام تک نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتے، شام تک۔ شام آ گئی، اب ان کے جانے کا ٹائم ہے، اب نئے 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ شام کے وقت ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، 70,000 جانے والے، 70,000 آنے والے، 1,40,000 روزانہ 1,40,000 کا اجتماع وہاں پر ہوتا ہے شام کے وقت، اور ہر وقت وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتے۔ کیا رحمت کی شان ہو۔ پوچھا کہ اللہ نے منع کیوں فرمایا کہ نبی یہاں کھڑے مت ہونا؟ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے نبی، یہ تیرے گستاخ اور میرے نافرمان تھے، ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، اور تو ہے سر سے پیر تک رحمت، تو ہے رحمت، تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب۔ اے نبی تو رحمت للعالمین ہے، جب تو ان کی قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے ہم اپنا عذاب روک لیتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں تو ہٹ جا تاکہ ہم تیرے گستاخوں کو اور اپنے نافرمانوں کو عذاب دیں، اس لیے کہ جہاں تو ہوگا عذاب نہ ہوگا، خدا کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو جہاں کافروں کے قبر پہ نبی کھڑے ہو جائیں تو اللہ فرمائے یہاں کھڑے نہ ہوا کرو کہ تم رحمت ہو سر سے پیر تک۔ تو جہاں اللہ کے نبی اپنی قبر میں موجود ہیں تو وہاں رحمتوں کی برسات کی کیفیت کیا ہو۔ اللہ سبوں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔